وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك ما قال نشهد أنك والحمد لله رب العالمين خالی ہے تیرا دل شرم و ادب و حیا سے ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے اے شاتم فاروق تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ محمد نے مانگا ہے عمر کو خدا سے محمد کی آمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام بزرگوں دوستوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا نیا مہینہ محرم الحرام اوپر سے 1443 ہجری اور اسی طریقے سے محرم الحرام کی آج 4 تاریخ یہ عام مہینہ نہیں، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف لوگوں کے اندر اس لیے مشہور ہے کہ اس کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار شیر جرار کے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ عوام کے اندر یہی مشہور ہے کہ محرم کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن اس سے پہلے دیکھا جائے
اس محرم کے اندر سینکڑوں واقعات ہیں اور وہ بھی 10 محرم کے ہیں. صرف حضرت حسین کا واقعہ 10 کا نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں. جس طرح اللہ پاک نے جناب آدم صفی اللہ کو پیدا فرمایا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تو 10 محرم کا دن تھا، رکی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور فرعون جیسے بدبخت ظالم کو اللہ نے غرق کیا تو اس وقت بھی وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور اسی طریقے سے آخر میں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. لیکن اس سے پہلے ایک مظلوم صحابی، بہادر صحابی، امام عدل و حریت، پیکر و عدل و انصاف، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے تو وہ یکم محرم الحرام کا دن ہے، یعنی کہ محرم کی پہلی تاریخ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. ذی الحج کی آخری تاریخ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور آپ یکم محرم الحرام کو دنیا سے رحلت فرما گئے. ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، محرم بھی قربانی کا مہینہ ہے. اس کی لمبی داستان ہے. ذی الحجہ کے اندر 10 ذی الحجہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹاتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے. اسی طرح چلتے چلتے جب 18 ذی الحجہ آتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے تیسرے خلیفہ، داماد محمد مصطفیٰ ہم زلف علی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے تو 18 ذی الحجہ کو ہے. تو یعنی معنی یوں ہوا کہ اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے. پہلا مہینہ کے اندر قربانی ہے یکم محرم میں شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخری مہینے میں قربانی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آج ان کی شان پر، ان کے ایمان پر اور ان کے کردار و گفتار پر کچھ موتی میں آپ کے دامن میں پھینکوں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی کے وہ شعر جوان تھے. جب آپ اسلام لے آئے تو مکہ والوں کی کمر ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا اگر اپنے اسلام کی سربلندی چاہتے ہو، اگر اپنا اسلام پھیلانا چاہتے ہو، محمد عربی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو یا اللہ اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت چاہتے ہو. 2 آدمیوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، ایک کا نام عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور تھا، دوسرا عمر بن خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مولا میں نے ان 2 کا یعنی کہ انتخاب کیا ہے. یہ مدینہ مکہ کے اندر یہ 2 آدمی بڑے بہادر ہیں. مولا ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے، کوئی ایک بھیج دے جس سے میرے اسلام کو اور میری شریعت کو تقویت اور طاقت پہنچے گی. مولا میرا اسلام ان دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے عرب و عجم کے اندر پھیلے گا. مولا ایک دے دے. میں نے انتخاب کر دیا ہے جو سب سے زیادہ غیرت والا بہادر نڈر ہو، مولا وہ میرے دامن میں عطا کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے ایک بدھ کو دعا کی، دوسرے بدھ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے دامن میں آ کر تلوار قدموں میں پھینک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے باتیں بعد میں کرنا، عمر کو کلمہ پڑھاؤ، جنت کا ٹکٹ عطا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو اس وقت مکہ کے اندر ایک بہت بڑا نعرہ بلند ہوا اور مکہ کی زرخیز وادیوں میں سے، پہاڑوں میں سے یہ نعرے کی آواز گونجی. کفر کے گھروں میں، ویرانوں میں، ایرانوں میں
لرزہ برپا ہو گیا کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. پہلے تو ہم نے ان کی اذانیں بند کی ہوئی تھی، لیکن آج اللہ کا نام اتنا بلند کر کے یہ ہوکا مار رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ آج اسلام کے اندر بھی بڑی شخصیت داخل ہو گئی ہے. حضرت عمر نے تلوار اٹھا کر مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مکہ والوں سن لو، آج عمر محمد عربی کا غلام بن چکا ہے. ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان سنو، جس نے اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، آؤ عمر کا مقابلہ کرو. رب کعبہ کی قسم، تم نے بڑے ظلم کیے ہیں میرے آقا پر، آج سارے ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے عمر میدان عمل میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایک بہت بڑی تقویت اور قوت ملی. اور اسی طریقے سے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت بتلائیں باقی صحابہ میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر حضور کی مراد ہے. باقی صحابہ خود آئے، آ کر اسلام کے اندر اسلام لائے، حضور پر کلمہ پڑھے، لیکن عمر وہ جوان ہے جو آپ سپیشل نہیں آئے، جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسپیشل اللہ سے مانگا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگا ہے. اور میں کیوں نہ کہوں حضرت عمر وہ جوان ہے جس کی تائید میں رب تعالیٰ قرآن بھیجتے ہیں. حضرت عمر وہ جوان ہے جو عرش پر زبان سے جو فرش پر زبان سے جملہ نکالتے ہیں، اللہ پاک عرش سے قرآن بھیج کر محمد مصطفیٰ کے دامن میں بھیج دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد پیغمبر ہیں. جب آپ آئے تو اسلام کے اندر ایک روشنی آ گئی. ابو جہل کانپ رہا ہے کہ آج حضرت عمر آ گیا ہے، آج ہم محمد عربی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اس وقت 40 یا 42 آدمی مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر جب آئے تو لوگ اسلام کے اندر جوق در جوق داخل ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اول من ہاجروا الی اللہ، حضرت عمر وہ جوان ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر سب سے پہلے سب کے سامنے تلوار اٹھا کر کہا، مکہ والو سن لو، میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں محمد عربی کا دین اپنا رہا ہوں، میں محمد عربی کا غلام بن رہا ہوں. او ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، ولید، قریش کے خاندان والوں خبردار، آج تک تم نے محمد عربی کی نماز بند کی ہے، بیت اللہ سے اذانیں بھی بند کی ہیں، اور ان کے ساتھ لین دین رشتہ تعلق سب کچھ کاٹ دیا ہے، لیکن سن لو آج میں عمر محمد کا غلام بن چکا ہوں. آؤ بلال آج مکہ کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اذان بلند کرو تاکہ پتہ چل جائے ان کفر کے ایوانوں کے محل کے اندر لرزہ برپا ہو جائے، زلزلہ ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے آج عمر جیسا شیر محمد عربی کا غلام بن چکا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذانیں دے رہے ہیں، محمد عربی نماز پڑھا رہے ہیں، آقا امام ہے، عمر مقتدی ہیں. رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے اسلام لیا محمد عربی پر تمام صحابہ چھپ چھپ کر اسلام لے رہے تھے، آپ کی بیعت کر رہے تھے. قربان جاؤں عمر کلمہ پڑھ کر کہتا ہے سن لو مکہ والوں، یہ مکہ کے اندر عمر کی خصوصیت ہے، عمر سب سے پہلے اور عمر سب سے اعلانیہ محمد عربی پر اسلام لا رہا ہے. دوسرا موقع یا فرمایا اعلانیہ ہاجرو، جب ہجرت کا وقت آیا مسلمان کمزور تھے، ابو جہل کی پارٹی ہجرت نہیں کرنے دیتی تھی. حضرت عمر وہ جوان ہیں، اپنا سامان اٹھاتے ہیں، گھوڑا کھینچتے ہیں، غلام کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ کے بازار میں آ کر تلوار اٹھا کر کہتے ہیں مکہ والو سن لو، ابو جہل کان کی کھڑکیاں کھول کر کہ عمر آج تلوار اٹھا کر کہہ رہا ہے، عمر اپنا مال بھی لے کے جا رہا ہے، عمر اپنے اعمال
بھی لے کر جا رہا ہے، عمر اپنی سواری بھی لے کر جا رہا ہے، عمر اپنا اہل و عیال بھی لے کر جا رہا ہے۔ او ابو جہل، اے بلال پر ظلم کرنا بڑا آسان ہے، اور اس کے بعد صحابہ حضرت مصعب بن عمیر کو سولی پہ لٹکانا آسان ہے۔ ابو جہل غیرت ہے تم میں، آؤ میں محمد کے عربی، میں محمد عربی شیر حضرت عمر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ آج میں مکہ کی سرزمین چھوڑ کر محمد عربی کے قدموں میں جا رہا ہوں، خبردار میرا مکان بھی پڑا، میری جائیداد بھی پڑی ہے، کسی کافر میں اتنی جرت نہ ہو سکے میرے بعد کہ میرے مکان میں جا کر وہ اپنے پنجے گاڑ سکے، اپنا نام کرا سکے، اس کے اندر رہ سکے۔ خبردار، یہ عمر کا مکان ہے، عمر کسی صورت میں بھی تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ میں جب بھی آؤں گا اپنے مکان کے اندر ٹھہروں گا، جو بھی میرے مکان میں ملا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر جوان جب زمین پر بیٹھ کر 17 مقامات اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اتارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا میدان بدر کے اندر 70 قریش سردار مکہ قیدی ہیں، سب سے صلاحیں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ ابو بکر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اوس بن صامت، بتلاؤ یہ 70 قریشی سردار ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ یا رسول اللہ یہ قریشی ہیں، سردار ہیں مکہ کے، ان کے 70 مارے گئے ہیں، غم سے نڈھال ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، آپ کو شان کریمی کا واسطہ، آپ رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی سخاوت کے چرچے بڑے عام ہو جائیں گے، اور یہ بھی سردار لوگ ہیں، یا رسول اللہ آپ کا بھی احسان مانیں گے۔ فرمایا سعد بن عبادہ تم بتاؤ ذرا مجھے ان قیدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ میری رائے بھی ہوئی ہے جو صدیق اکبر کی رائے ہے، آؤ اوس بن صامت تم بتلاؤ۔ یا رسول اللہ میری رائے وہ ہے جو حضرت عمر کی رائے ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا بتاؤ عمر کیا تیری رائے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں بھی تلوار دیجئے، علی کے ہاتھ میں بھی تلوار دیجئے، عباس کے ہاتھ میں بھی تلوار دیجئے، جتنے بھی قریش مکہ آئے ہوئے ہیں سب کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھڑا کر دیجئے۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے جو محمد عربی کا دشمن بن گیا ہے میرا رشتہ دار، عمر کی تلوار اس کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عمر نہ، مجھے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی رائے پر، حضرت اوس بن صامت کی رائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جزیہ دے کر، جزیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا۔ جب دوسرا دن تھا، میدان بدر کا علاقہ تھا، وہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ او محمد عربی کا شعر حضرت عمر جیسے گزرا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے آنسو تھم نہیں رہے۔ عمر کیا بتاؤں، کل والے معاملے پر اللہ نے جبرائیل کو اتارا ہے۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں مدنی کریم آپ نے عمر جیسے آدمی کی رائے کو قبول نہیں کیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، آپ نے تو پہلے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عمر نے جو رائے کو قبول کیا، جو رائے حضرت عمر نے پیش کی کہ رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دی جائیں، یا رسول اللہ اللہ کی بھی وہی رائے تھی، لیکن آپ تو فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر رب کعبہ کی قسم، اللہ کا عذاب اس درخت کے نیچے آیا، اوپر آیا ہوا تھا، اگر تم میں سے کوئی آ جاتا اس عذاب کے اندر تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں سوائے سعد بن عبادہ کے اور حضرت عمر کے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچتا۔ اللہ پاک نے قرآن اتارا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی
अन यकून लहू असरा। ओ मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये किसी नबी की शान में नहीं है कि अल्लाह पाक उनको कैदी बनाकर काफिर दे दे, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा जिजिया लेकर, पैसे लेकर फिर उनको छोड़ दे। ये किसी अंबिया की शान के मुताबिक नहीं है। हजरत उमर की राय पर अल्लाह ने बदर में कुरान उतारा। एक ऐसी जगह है बैतुल्लाह के सामने हजरत उमर खड़े हैं, या रसूलुल्लाह मेरा दिल चाहता है इधर मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ूं, आप इसको जारी फरमा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ जिब्रील कुरान लेकर जाओ। मेरी उमर की राय है, अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर अभी फरमा रहे थे, वही आना शुरू हो गई। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। महबूब मुस्तफ़ा, ये मकाम इब्राहीम है, इस जगह को आप हमेशा के लिए शरीयत बनाकर 2 रकात नमाज नफल जारी कर दें। यह भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा था और आपकी ताईद में अल्लाह ने कुरान उतार दिया। 17 मकामात हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान उतार कर भेज दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की इस नडर और इस कैफियत को, हजरत उमर की इस कामयाबी को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजर रहमत से देखा तो आपने फरमा दिया कि लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर। उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अगर अल्लाह पाक नबूवत का दरवाज़ा खोल दे तो मेरे बाद नबी तुम होते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जवान थे, ये तो इब्तदाई जिंदगी है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हर गज़वात में हुजूर के साथ शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगें लड़ी हैं, एक रिवायत के मुताबिक 28। उन 27 या 28 गज़वात में हजरत उमर हुजूर के शाना बशाना खड़े थे और मैदान उहद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब अबू सुफियान ने नारा लगाया ओ लो हुबल, आज हुबल के मानने वाले कामयाब हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जवाब दो इस काफिर को। उस वक़्त हालत कुफ्र में थे, आपने फरमाया जवाब दो इस आदमी को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सौतुल आवाज़, बुलंद आवाज़ के मालिक थे, आपने फरमाया अल्लाहु मौलाना बला मौलाकुम। या अल्लाह, ये सुन ले अबू सुफियान, आज हमारे लिए अल्लाह की मदद नुसरत मैदान उहद में शामिल है। आज हम तुम्हें जो है बिल्कुल तय कर देंगे। हम मोहम्मद अरबी की शेर बिफर गए हैं, आज कुफ्र का जो है कोई बच्चा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ये आवाज़ दी तो उस वक़्त सारे सहाबा जिनके कदम उठ चुके थे फिर कदम जम गए, फिर अल्लाह ने उस जंग का पाया पलट दिया, काफिर दम दबाकर भाग गए। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम आदमी नहीं थे। फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम ले आए, तो उस वक़्त तमाम काफिर कुरैश जो थे सारे, उन्होंने कहा खबरदार, अब मोहम्मद अरबी के सामने मोहम्मद अरबी के खिलाफ उंगल ना उठाना। सुन लो मक्का वालों, उमर ऐसा नडर बेबहा और आदमी है, किसी की नहीं सुनेगा, आकर तलवार से काम तमाम कर देगा। और मक्का के अंदर 2 आदमियों की बड़ी बहादुरी हुआ करती थी, एक अबू जहल की, दूसरी हजरत उमर की। ये बड़े बहादुर थे मक्का के अंदर, और हुजूर ने इसलिए इन दोनों का चुनाव किया बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर, और ये भी साथ फरमाया या अल्लाह जो गैरत वाला हो वो अता करना, मुझे बेगैरत की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दिया। एक वक़्त है हजरत हातिम ताई की बेटी आ रही है, सर के ऊपर पर्दा नहीं, दुपट्टा नहीं, जिस तरह आज है दुपट्टा गायब हो गया है, पता नहीं दुकानदार नहीं देते या औरतें घर रख कर जाती हैं, आप बाजार में देख लें। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुर्ब क़ियामत के नज़दीक औरत कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। पता है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब घर में बैठी थी, आपका दुपट्टा थोड़ा सा उतरा हुआ था तो जिब्रील वही लेकर नहीं आई, बाद में वही आई, महबूब मुकर्रम अपनी घर वाली को कहो घर में भी बैठे हो तो दुपट्टा सर पर हो। आप देख ले, शादी ब्याह के मौके पर देख ले कितनी औरतें जो सर पर दुपट्टा लेकर फिरती हैं। ये मॉडर्न दौर है ना, मॉडर्न दौर है। कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं समझेगी, हमें जाहिल समझेंगे।
ایسی تعلیم کا فائدہ کیا جو بیٹی کے سر سے دوپٹے اتار دے. تعلیم وہ ہے محمد عربی کی جو اترے ہوئے دوپٹے پہنا دے، وہ تعلیم ہے. دیکھا گیا حاتم طئی کی بیٹی آ رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور لڑکھڑاتی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا بلال، جی آمنہ کے لال، فرمایا یہ لو میرا رومال، اس بچی کا پردہ سنبھال. جا رہے ہیں حضرت عمر، کالی کملی حضور کی جا کر اوپر دے دی. حضرت عمر کھڑے تھے، یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی، کافر کی بچی ہے. آپ کی کملی کی تو رب نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اتنی پاکیزہ کملی، وہ بھی کافر عورت کے سر پر. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا عمر، بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. محمد بیٹیوں کی عزتیں بچانے آیا ہے، لٹانے نہیں آیا. محمد پردے پہنانے آیا ہے، اتارنے نہیں آیا، چاہے میری کملی کیوں نہ ہو. حاتم طئی کی بیٹی آ کر کہتی ہے میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان اس طرح ہے، لیکن مسلمانوں کا نبی اپنی پاکیزہ کملی میرے اوپر، رب کعبہ کی قسم. حاتم طئی کی بیٹی کہتی ہے جب میرے اوپر حضور کی کملی آئی، یوں معلوم ہوتا تھا پوری کائنات کی رحمت میرے اوپر برس رہی ہے، اور دل کے اندر ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں جا کر اس پیغمبر کے ہاتھ چوم لوں. فوراً آئی، آ کر رسول اللہ کو کہتی ہے یا رسول اللہ، باقی باتیں بعد میں، اسلام کا کلمہ پڑھاؤ، جنت کا ٹکٹ ادا کرو اور ہمیشہ کے لیے باپردہ بچی بن جائے. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سے لے کر یعنی کہ بعد میں خلافت سنبھالنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا. رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں، ایک عورت ہے سونے زیورات سے لدی ہوئی اور رات کو اکیلی جا رہی ہے. پوچھا کون ہو؟ میں فلاں قبیلے کی عورت ہوں. اچھا اتنی رات گئے؟ تمہیں پتہ ہے رات کو عورتیں گھر سے نہیں نکلتی، چور ڈاکو کا خطرہ ہے. عورت نے کہا یا تو عمر کا وصال ہو گیا ہے یا بات کرنے والا تو خود عمر ہے. جب عمر کی حکومت ہے تو عمر کی حکومت میں کسی کتے بغیرت کو کیا جرت ہے کہ وہ عورت کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ آپ تو جناب صرف لاہور سے اسلام آباد عورت جائے تو 4 گھنٹے اس کی زیادتی کر لیتے ہیں، پھر کیس ڈسمس ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ عمر کی حکومت تھی. نعرہ مارنا آسان ہے ریاست مدینہ کا، لیکن ریاست مدینہ بنانا بڑی مشکل ہے. اس کے لیے آدمی کو کم از کم اپنے وجود پر ریاست مدینہ جیسے حکمران کی کم از کم شبیہ تو بنانی چاہیے. جب آپ نے 7 فٹ قد پر اسلام محمد کا نافذ نہیں ہے ہو سکتا تو 22 کروڑ عوام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کو اپنا کردار اپنانا چاہیے. پہلے میں تو اپنے آپ کو سیدھا کروں، بعد میں آپ کو تبلیغ کروں بھی اس طرح کروں. میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھو کہ چل تو پڑھ. پہلے اپنے اوپر محمد کا اسلام نافذ کرو، بعد میں ملک کی بات کرنا. جب آپ نے اوپر کچھ نہیں ہے تو جناب کچھ نہیں بنے گا. پہلے بھی بڑے نے بونگیاں ماری تھی، شٹل یاد مارے تھے، یوں کر دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیر جوان تھے، رب کعبہ کی قسم. مدینہ طیبہ کے اندر جب ان کی حکومت تھی، جب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. یہ ہمارا پاکستان کا خطہ ایک چھوٹا ہے، آپ دیکھ لیں، چھوٹا خطہ ہے، بالکل ایک کمزور اور چھوٹا خطہ ہے. 22 لاکھ مربع میل حکمران، پتہ ہے آپ کو کتنا بنتا ہے؟ مدینہ سے لے کر کابل تک، پشاور تک، یہ 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پٹی ہے، اس کے اندر لبنان، ایران، شام، فلسطین، امریکہ، یورپ، یہ سارے ممالک اس پٹی کے اندر آتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کے اندر جب حضرت عمر کی حکومت تھی تو کوئی بھوکا مرنے والا نہیں تھا، کوئی بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے والا نہیں تھا، کوئی کپڑے مانگنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرنے والا نہیں تھا. آپ اسلام کی ہسٹری اٹھائیں، مسٹر ڈیون پورٹ کتاب لکھتا ہے اگر عمر 10 سال اور حکومت خلافت کرتا، نہ غریب رہتے نہ کافر رہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانوں کے لیے رول ماڈل ہے. اس حضرت عمر کی حکومت نے انگریزوں کو حیران کر دیا کہ کیا اس آدمی کی حکومت تھی. رب کعبہ کی قسم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کوئی پراڈو نہیں ہے، کوئی شاہی گھوڑا نہیں ہے، عام سواری پر چڑھتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کوئی بڑے مرغ بٹیر تتر نہیں کھا رہا، وہی کھا رہا ہے جو غریب رعایا کو کھلا رہا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب آتا ہے لوگ روم سے آتا ہے ایک آدمی سفیر بن کر، پوچھتا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہتا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارے ہاں خلافت ہے، ہمارا خلیفہ ہوا کرتا ہے. کہتا بتاؤ خلیفے کا مکان، خلیفے کا
مال کہاں ہے؟ کہتا ہے خلیفے کا مال مکان نہیں ہے، خلیفہ وہ ہے جو مسجد نبوی کا گارہ بن رہا ہے، وہ گارہ تقسیم کر رہا ہے، لینے والے صحابہ ہیں، دینے والا امیر المؤمنین ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حکومت کے اندر حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے۔ اور لوگ مثالیں دیتے ہیں، جی 22 کروڑ عوام ہے، 70 سال کا 73 سال کا گند ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے بڑی آدمی کو 2 سال 3 سال نہیں 5 سال تو لگنے چاہیے، 10 سال لگنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضور کے بعد اتنے ملک کے حالات بگڑ گئے تھے، صدیق اکبر جب آئے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، 2 مہینے میں پورے حالات سیٹ ہو گئے تھے۔ اس لیے دعا کریں، کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر بھی امن ہو اور ہمارا ملک ایسے چلے، اور ہمارا خلیفہ بیٹھا تو اسلام آباد کیپٹل ٹاک میں ہو، ادھر امریکہ کا پیشاب نکل رہا ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر بیٹھتا تو چٹائی پر تھا، رب کعبہ کی قسم کیسر و کسریٰ کے پیشاب نکل جاتے تھے، اور سرحد پر کہتے تھے دیکھنا کہیں عمر کا لشکر تو نہیں آ رہا۔ اور ایک بات اور بھی بتاتا جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ جب مال غنیمت بھیجا نا خلیفہ کے وقت کے بارگاہ میں، جب وہ مال غنیمت آیا تو اس کے ساتھ ایک قرہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے لکھا امیر المومنین حضرت عمر سن لو، یہ مال غنیمت ایسی جگہ سے سپاہیوں کو ملا ہے جہاں پر صرف ان سپاہیوں کو یا اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ عمر کسی ایک سپاہی نے بھی بددیانتی نہیں کی، ایک سوئی کے برابر بھی، جتنا بھی مال غنیمت تھا آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ عمر کی رعایا جو ہے اتنی دیانت دار ہو گئی ہے۔ پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کھڑے تھے، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا بھی بددیانت نہیں، وہ کیسے بددیانتی کر سکتی ہے؟ اس لیے بادشاہ خود سیدھا ہو جائے رعایا سیدھا ہو جائے گی، بادشاہ خود ٹیڑھا تو رعایا